السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ معزز ناظرین، حاضرین محفل، آج کے اس مختصر درس میں نکاح کرنا ایک شرعی ضرورت ہے۔ گزشتہ درس کے اندر کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج الحمدللہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی تمدن کی بنیاد مرد و عورت کے ایک کھلے ہوئے معاہدے کے مطابق وجود میں آتا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ نکاح کو سہل اور آسان بنایا جائے، وہیں پر اسلام کے اندر بد کرداری کو، اسلام کے اندر فحش عمل کو غیر اخلاقی عمل کہا گیا ہے۔ جو شخص نکاح سے قبل کسی عورت کی قربت کو اختیار کرتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، تو ایسے زانی کو اسلام نے سخت سزا دیا ہے۔ نکاح کو آسان بنایا جاتا ہے، مگر موجودہ دور میں، جس دور میں، جس ماحول میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایسے ماحول میں نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا اور زنا کے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا، زنا کو آسان کر دیا گیا۔ مختلف رسم و رواج وجود میں آ گیا۔ برادران وطن کا طریقہ سیکھ کر کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اس عمل کو، اس رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون قلب حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفت، ہمدردی دلوں کے اندر ڈال دیا۔ آپس میں ہمدردی، الفت، محبت ڈال دیا۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔
سامعین محترم، جس نوجوان کی شادی کی جاتی ہے، گھر والے 2 مہینے 3 مہینے سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں، خرید و فروخت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نوجوان کو نکاح کے مسائل نہیں معلوم ہے، دیگر اذکار و دعائیں نہیں معلوم ہے، دنیا کے بیہودہ رسم و رواج معلوم ہے، پر اس نوجوان کو شریعت کا علم نہیں ہے۔ نکاح کرنے کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا جائے؟ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کرو، 4 خوبی دیکھ کے نکاح کرو۔ پہلی خوبی یہ ہے وَلِمَالِهَا، جس خاتون سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، وَلِحَسَبِهَا، اور وہ اونچے حسب نسب کی ہے کہ نہیں ہے، اچھے خاندان کی ہے کہ نہیں ہے، شریف اور پاکیزہ خاندان کی ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا اس کی خوبصورتی دیکھو، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرو۔ اور چوتھا وَلِدِينِهَا، اس کے دین کو دیکھو، بدعتی مشرکہ تو نہیں ہے، کافرہ تو نہیں ہے، کتنا دین اس کے پاس ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے نکاح کرنے والے نوجوان تم دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو شادی کے لیے۔ اگر تم مال دیکھ کر شادی کرو گے اور دین کو ترجیح نہیں دو گے، مال تو ختم ہو جائے گا، اس لیے دینداری دیکھ کر کے اس لڑکی سے نکاح کرو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہتر نسخہ بتلایا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کی تمام فائدے اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے اچھی دولت کیا ہے، المرأة الصالحہ، نیک صالحہ پارسا بیوی کا انتخاب کرنا دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ دنیا کے اندر آج ہیں ایسے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، کہ شادی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، شادی کو ہلکے میں لیتے ہیں ایسے لوگ۔ میرے بھائیوں، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر معاشرتی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور شادی کرنا، نکاح کرنا اولاد حاصل ہونے کا سبب ہے۔
آج ہیں کچھ ایسے لوگ جو شادی نہیں کرتے بلکہ وہ 2 انگل کی ناپاک لنگوٹی لپیٹ کے اور بوریا بستر اٹھا کے جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، بیابانوں میں جاتے ہیں، جا کے وہاں ایشور کی تپسیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ نہیں چاہیے، سماج نہیں چاہیے، والدین نہیں چاہیے، وہ ایشور کی تپسیا کرتے ہیں۔ اسی عمل کو اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تجرد کی زندگی کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ انسان شادی بیاہ کرے، اپنی فیملی میں رہے، بھاگ دوڑ کرے، روزی روٹی کمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سماج کی جو ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی سماج کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو انجام دے۔ اللہ کی قسم، آپ جو بھی کام کرو گے، جو بھی عمل انجام دو گے، تمہاری ایک قدم اٹھانے پر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بے شمار اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ مگر جا کے پہاڑوں پر، جا کے جنگلوں میں، بیابان میں عبادت کرنا، اسلام کے اندر ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، تو شادی کرنے سے آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے، اولاد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے نکاح کرنا۔ آئیے میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور مزید انشاءاللہ کچھ اور باتیں نکاح کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے اگلے درس میں لے کر آؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیجا رسم و رواج سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔